الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سود اور بیاج کا کاروبار کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ کو اس کا پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کی ایک شکل دیکھیں، یہاں پر اس کو بتانا مقصود ہے بطور خاص۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ ایک بار عراق سے، ان کو عراق میں رہا کرتے تھے، عراق سے مدینہ آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی عبداللہ بن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن سلام ان کو اپنے گھر لے کر گئے، ان کی مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد ایک چیز کی نصیحت کی، کہا کہ انک بارض الربا فیہا فاشن، اے ابو بردہ، تو آپ ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں پر ربا کا بڑا چلن ہے، جہاں پر ربا کا بڑا چلن، لوگ کاروبار، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور یہ چیز ان کے یہاں عام ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ کس چیز کا خیال رکھنا؟ کہا کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ الْحَقِّ، اگر تمہارا کسی آدمی کے اوپر، کسی بندے کے اوپر کوئی حق ہے، وہ تمہارا کچھ باقی ہے، تمہارا قرض دار ہے، تم نے اس کو کسی کو قرض دیا ہے، اور اس قرض دار نے کیا کیا؟ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَطٍ فَلَا تَقْبَلْهُ فَإِنَّهُ رِبَا۔ اب اس قرض دار نے کیا کیا کہ اس نے تم کو کسی چیز کا ہدیہ کیا، یہاں تک کہ کس چیز کا ہدیہ کیا؟ ایک تنکے کا ہدیہ کیا، یا ایک جو کا ہدیہ کیا، یا ایک گھاس کے ٹکڑے کا ہدیہ کیا، فلا تقبلہ، تو اس کو بھی قبول نہیں کرنا، فإنہ ربا، اس لیے کہ یہ سود ہے، یہ بیاج ہے، یہ غلط ہے، اس کو تم قبول نہیں کرنا۔ کس سے نہیں قبول کرنا؟ جس کو تم نے قرض دیا ہے، جو تمہارا قرض دار ہے، جو مقروض ہے، جو تمہارا باقی ہے پیسہ، وہ کوئی بھی چیز تمہیں لا کر کے اگر بطور ہدیہ دیتا ہے، تو اگر وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس کی چیز قبول نہیں کرنا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا، یہ بیاج ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیز کا چلن ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے یہ چیز، کہ کوئی بندہ کسی سے قرض لیا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض لیا ہے تو اس کو خوش رکھنے کے لیے، یا کچھ اس کے اور کیا، اور اس کی دعوتیں کرتا ہے، اس کو کوئی چیز کا گفٹ دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی گفٹ نہیں دیتا تھا، کبھی ہدیہ ودیہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی دعوت نہیں لیتا تھا، لیکن جب سے اس سے قرض لے لیا ہے تو اس کو خوش رکھنے کے لیے، یا اس سے تعلقات بنانے کے لیے، یا اور کوئی معاملہ، کیا کرنے لگا ہے؟ اب اس کو دعوتیں کرتا ہے، اور اس کو ہدیے دیتا ہے، وہ مانگنے چلا، وہ کچھ گھر پہ آ گئے کہ بھائی گاڑی دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، اور ڈر کے مارے سب چیزیں دے رہا ہے، وہ چیزیں اور مطالبہ کرتا ہے، ایسا کر دو، ویسا کر دو، وہ سب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرض کے بوجھ کے نیچے یہ بندہ دبا ہوا، انکار نہیں کر سکتا ہے، وہ اس سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ اب یہ جتنے بھی فائدے وہ بندہ اٹھا رہا ہے اپنے قرض کی وجہ سے، یہ سب کیا ہے؟ سب سود ہے، سب سود ہے، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ دیکھیں اس حدیث میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو قرض دار ہے تم کو آ کر کے ایک تنکے کا بھی ہدیہ کرے، ایک جو کا بھی ہدیہ کرے، فلا تقبلہ، اس کو بھی قبول نہیں کرنا، فإنہ ربا، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو ایسا بھی کبھی کبھی ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے قرض دینے کی وجہ سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، قرض دے کر کے بہت سارے سامنے والے سے فائدے اٹھاتے ہیں، کہ اس کو قرض کے بوجھ میں دبا دیا ہے، اب اس سے اپنے بہت سارے مطلب نکالتے ہیں۔ یہ جتنے مطلب نکالے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب سود ہیں۔ قرض آپ نے دیا ہے، اللہ کے واسطے دیا ہے، اس پر آپ کو بڑا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ کسی بھی چیز کا آپ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنے کا قرض دیا ہے اسی کے آپ حقدار ہیں، اتنا ہی لے سکتے ہیں، بس اس کے بدلے میں کوئی خدمت لینا، کوئی اور چیز لینا، کوئی ہدیہ، کوئی دعوت اپنی کروانا، یہ سب کیا ہے؟ سب سود میں آئے گا، سب سود میں آئے گا۔ یہاں تک کہ سنن بہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ جس کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ ایک مچھلی مارنے والا، مچھلی کا شکار کرنے والا ایک آدمی تھا، وہ اس نے ایک بندے سے، ایک آدمی سے 50 درہم قرض لیا، 50 درہم قرض لیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ کبھی کبھی مچھلی کا شکار کیا تو ایک دو مچھلی لے جا کر کے کبھی کبھی بطور ہدیہ اس کو بھی دے آتا تھا، جس سے اس نے قرض لیا ہے۔ جب اس نے قرض جو لیا تھا بندہ، وہ شریف بندہ تھا، اس نے کئی بار جو ایسا ہوا تو اس نے جا کر کے پریشان ہو کر کے جا کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھا کہ ایک بندے کو میں نے قرض دیا ہے، اور وہ مجھے کبھی کبھی مچھلی کا شکار کرتا ہے، مجھے مچھلی کا ہدیہ کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، جتنی بار اس نے ہدیہ کیا اس کا اندازہ کرو، اور اس قرض میں سے اتنا کم کر دو، لیس کر دو، گھٹا دو، تم جتنا قرض لیا ہے
اس سے زیادہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی. اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس میں سے کم کر دینا ہے. یعنی گویا اس نے 50 درہم اگر لیا ہے تو کتنی بار اس نے ہدیہ کیا؟ مان لیجیے اتنی بار ہدیہ کیا، اس میں سے اس کو اتنا درہم گھٹا دو. یعنی اب تمہارا قرض کتنا بتا؟ تقریباً 40 بچا یا 35 بچا، جو بھی بچا ہو، اس طرح سے اس کو کم کر دینا ہے. کیونکہ قرض کے بدلے میں تم ہدیہ وغیرہ قبول نہیں کر سکتے ہو. تو بہرحال یہ چیز ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے. کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، لوگ قرض دے کر کے اور بہت سارے اور فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سود میں داخل ہوگا. یہ بھی سود کی شکل ہے جس سے ہمیں بچنے کی پوری طرح سے کوشش کرنا ہے. یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.